رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ سبحان قابل سادہ احترام سامعین کرام، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ہی احسان کیا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی بڑا ہی احسان کیا، اور بہت بڑا جو فضل اللہ پاک نے کیا، جو احسان اللہ پاک نے کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ، ان کو کہہ دو جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی نعمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن کے نزول پر خوشی کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کا اندازہ تھا، اس لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان رات کو حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری راتوں میں، آخری 10 راتوں میں حضور کبھی بھی آرام نہیں فرماتے تھے، کبھی بھی رات کو نہیں سویا کرتے تھے، ساری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اتنی عظمت والا قرآن ہے، اتنی شان والا قرآن ہے، جس کا پوری کائنات میں کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے چیلنج قرآن میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جن بھی اور انسان بھی سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں، لا یاتون، سارے مل کر اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جن اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک نے اس چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب 10 صورتوں کا چیلنج بھی قبول کسی نے نہ کیا، اللہ پاک نے چیلنج کو اور مختصر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آج تک نہیں لا سکے تو قیامت کی دیواروں تک نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، میں نے یہ کہا اس قرآن کا مقابل کوئی نہیں، اس قرآن مجید کا توڑ کوئی نہیں،
کیونکہ یہ اللہ نے ایسی مقدس کتاب حضور پر نازل فرمائی ہے، حضور کا آج تک زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھا نہیں آپ کہ چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے اللہ پاک ان کے سینے میں قرآن داخل کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس قرآن کی عظمت کو دیکھیے کہ یہ قرآن جو فرشتہ لے کے آیا، اللہ پاک نے اس فرشتے کو ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا، اور جس امت پر آیا یہ امت ساری امتوں کی سردار بن گئی۔ اور جس مہینے میں یہ قرآن آیا یہ مہینہ پورے مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان کا مہینہ۔ اور جس رات میں قرآن آیا اس رات کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا۔ اللہ پاک فرماتے میں نے اس قرآن کو بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ اتنی برکتوں والی رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے قسمتوں کے فیصلے، رزق کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے اس رات میں اللہ پاک فرماتے میں کرتا ہوں۔ اے میرے مولا وہ کون سی مبارک رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات کی عظمت اتنی میں نے بنا دیا ہے، ایک بندہ 83 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے وہ 83 سال کی عبادت اس رات کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آ رہی ہے وہ رات انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں انشاءاللہ وہ رات آئے گی۔ تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے انشاءاللہ۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وجہ اتنی عظمت کس وجہ سے ملی؟ رب کے قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ملی؟ رب کے قرآن کی وجہ سے۔ انشاءاللہ میں اور آپ آج کی محفل میں یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں جاگیں گے انشاءاللہ۔ بولتے نہیں انشاءاللہ، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ 5 راتیں جاگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، نوافل ادا کریں گے، رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ان 5 راتوں میں۔ اور انشاءاللہ یہ 5 راتوں میں جس نے 5 راتیں جاگ لی اس کو لیلۃ القدر مل گئی، اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ تو میرے محترم سامعین بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن عظمتوں والا، قرآن شان والا، اور قرآن سے میں نے پوچھا ہے قرآن تیرا تعارف کیا ہے، تو مجھے قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تجھے کون نازل کرنے والا ہے، تو قرآن سے آواز آئی، دل کر رہا ہے اللہ کا قرآن سننے کا۔ سبحان اللہ، افطاری کا وقت ہے، انشاءاللہ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ سینے منور کر دے گا، اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دے گا۔ لو بھائی میں آپ کو انشاءاللہ رب کا قرآن ہی سناؤں گا۔ توجہ کیجئے، میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا اے قرآن تجھے نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے آواز آئی انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ اے قرآن تجھے کون لے کے ہوا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس کے سینے پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ نعرہ تکبیر،
شان قرآن قاری ظہیر الدین بابر صاحب شان قرآن نعرہ تکبیر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا تیرا اور میرا آقا امام مدنی سرکار سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور دیکھیے راہزن رہبر بن گئے چور امام بن گئے یہ ساری کرامت کس کی تھی اللہ کے قرآن کی اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین اللہ اس قرآن کی برکت سے کئی قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے اور کئیوں کو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے اور علامہ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اس لیے میرے محترم سامعین مسلمانوں میں قرآن کے بارے میں 5 طبقے لو بھائی میری پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ بیان ہونے لگا 5 طبقے نمبر 1 جنہوں نے کبھی قرآن کو کھولا ہی نہیں ہاتھ ہی نہیں کبھی لگایا قرآن کی تلاوت کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے گانے سننے کے لیے ٹائم ہے فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اللہ کے قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے جن کی پیدائش کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں نے جہنم کی آگ کو بھرنا ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کے پاس دل ہے لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ان کے پاس کان ہے لیکن کانوں سے سنتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں رب کے قرآن کو اللہ کہتے ہیں یہ تو ڈنگر ہیں جس طرح ڈنگر کا کام ہے سارا دن کام کرنا اور چارہ کھانا بس یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے نہ میرے بھائی ہم زندگی کا ایک مشن لے کے آئے ہیں ہم مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کیونکہ انسان مسلمان جو ہے دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اللہ کی رضا کو اگر کاروبار کرتا ہے اگر ملازمت کرتا ہے تو تب بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں تاکہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے وہ اپنی اولاد کا بھی خیال کرتا ہے اولاد کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا بھی خیال رکھتا ہے اب ایک آدمی ہے اس نے کبھی قرآن مجید کو ٹچ ہی نہیں کیا کبھی اس نے نماز کو ٹچ ہی نہیں کیا کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام یہ تو ڈنگر ہے بل ہم اضل بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے اولئک هم الغافلون یہ وہ ہیں جو اللہ کے احکامات سے اللہ کے قرآن سے غافل ہے یہ نمبر 1 ہے مسلمانوں میں طبقہ دوسرا وہ طبقہ ہے جو بچپن میں والدین نے تو قرآن بڑے شوق سے پڑھایا تھا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے اب بڑے ہو گئے کام میں مصروف ہو گئے کاروبار میں لگ گئے ملازمت میں لگ گئے ابھی قرآن کھولنے کا کبھی ٹائم ہی نہیں ملا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جو میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں پیسے بڑے کماتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جا رہے پیسوں پہ بے برکتی وجہ قرآن مجید سے اعراض قرآن مجید کو نہ کھولنا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جن گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہر روز صبح
ان گھروں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان گھروں پر خدا کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی محفل میں انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے، یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ اپنے اپنے گھر میں انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔ ہر روز خود بھی قرآن کو کھولیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کو کھولنے کی تلقین دیں گے، ورنہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں پیسے جتنے بھی کمائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ میں سوراخ ہوئے پیسے ادھر سے کماتا ہوں ادھر سے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلے جاتے ہیں۔ ٹائم بتا دینا، 55 منٹ ابھی ہیں 10 منٹ، توجہ کیجئے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کدھر گئے پیسے کدھر نہیں گئے، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے اعراض۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اندھا کر کے میں اس کو کھڑا کروں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، ربا آج میں اندھا کیوں ہوں وقد کنت بصیرا، یا اللہ دنیا میں تو میں سجکھا تھا مجھے نظر آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جس طرح تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بلا دیا اسی طرح آج میں نے تجھے بلا دینا۔ نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3 توجہ کرنا، وہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، یا قرآن کا 30واں سپارہ یاد کیا ہے، یا 29واں یاد کیا ہے، یا 20 صورتیں یاد کی ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی رپیٹ ہی نہیں کی، کبھی یاد ہی نہیں کی، کبھی ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، قرآن حفظ کر کے بھلا دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے قرآن کو بھول جاتا ہے میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، استغفر اللہ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بگڑا ہوا حافظ جو ہے نا، اور حفظ بھولتا بھلا کیسے؟ حفظ بھولتا تب ہے جب بندے نے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا۔ صحیح بات یہ ہے، حافظ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی حافظ ہیں، والدین نے حفظ تو کروایا ہوا ہے لیکن والدین کو شوق تھا میرا بچہ حافظ ہو۔ حفظ کرنا آسان ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حافظ کا شان تو بڑا ہے، عظمت تو بڑی ہے، لیکن اس حافظ کی جو حافظ قرآن